بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب مدینہ طیبہ میں نبی پاک علیہ السلام نے آ کے روزوں کا سسٹم جاری فرمایا، اور اس سے پیشتر سرکار نے کیا کیا، 10ویں محرم کا روزہ رکھا۔ سرکار کے جو فرض روزے ہیں وہ تو ماہ رمضان کے اندر فرض ہوئے، لیکن جو باقی روزے ہیں نفلی روزے، محرم شریف کے 10ویں کے روزے کو حضور نے فرض روزہ سمجھ کے رکھا تھا۔ حضرت یہودیوں نے سے پوچھا کہ تم کیوں روزہ رکھتے ہو؟ ان کا حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی ذات بابرکات کو فرعون اور اس کے ساتھیوں سے، ان کے ظلم و ستم سے اسی تاریخ کو نجات ہوئی تھی۔ آپ نے لاٹھی ماری تھی، سمندر پھٹ گیا تھا اور ان کے 12 قبیلے اس سے گزر کے آ گئے تھے۔ اسی تاریخ آسمانی بادلوں کو حکم ہوا، انہوں نے ٹینٹ بنا لیے آپ کو دھوپ نہ لگے، اور بارش کو منع کر دیا کہ برسے نہیں، کیونکہ ان کے پاس رہائش کوئی نہیں ہے، اور پکے پکائے کھانے بھی ملنے لگے، من و سلوا بھی اترنے لگا، اور ایک پختہ پتھر سے ایک ضرب ماری 12 چشمے نکل آئے۔ آج سمجھ آتا ہے کہ صاف پانی بھی کوئی چیز ہے۔ آج مختلف ممالک میں کہتے ہیں بندے بٹی والا پانی پی رہے ہیں، بیمار ہو رہے ہیں، تو جس وقت ایک صحرا میں جا نکلے، پانی کا بندوبست کچھ نہیں تھا، ایک نبی کے معجزے سے ایک پتھر سے اتنا پانی نکلا کہ 12 قبیلوں کو کافی ہو گیا۔ کہ وہ دن 10ویں محرم تھی۔ اب اس سے پتہ چلا کوئی اللہ تعالیٰ کے انعام کا دن ہو، اس دن روزہ رکھنا باعث برکت ہے۔ اس پر کچھ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج رات بھی میں بخاری شریف اور مشکات شریف دیکھ رہا تھا، مسلم شریف کے اندر بھی یہ مسئلہ ہے کہ صحابہ میں سے بعض نے اعتراض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دن کی تعظیم تو یہود و نصارہ کرتے ہیں، ہم وہ کیوں کر ہمیں آپ ان کے دین کی مخالفت سکھاتے ہیں؟ تو اس جگہ اس موقع پر آپ نے ان کے مذہبی شعار کو اپنا لیا ہے۔ آپ آئندہ سال تک اگر زندہ رہے تو ایک اور اضافہ کر لیں گے، یا 9ویں اور 10ویں کر لیں گے، یا 10ویں اور 11ویں کر لیں گے، جس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اچھا کام جو انہوں نے کیا اس کو ترک کرنا ضروری نہیں، اس کے اندر اتنا تغیر کر لو کہ آپ پتہ چلے آپ مسلمان ہونے کی وجہ سے ایسا رکھتے ہیں۔ اور ایک صوم داودی یہ بھی آپ اکثر و بیشتر رکھا کرتے تھے، ایک دن افطاری ایک دن روزہ، ایک دن افطاری ایک دن روزہ۔ ایام بیض کے روزے 13ویں 14ویں 15ویں یہ بھی آپ نے زندگی میں رکھے، لیکن جس وقت یہ ماہ رمضان آ گیا اور روزوں کی فرضیت اس میں مقرر ہو گئی، تو پھر نبی پاک علیہ السلام محرم کی 10ویں کا روزہ رکھتے تھے کہ نہیں رکھتے تھے؟ یہ مزے کی بات ہے۔ ایک تو یہ ثابت ہو گیا نا کہ وہ یہودیوں کا دن تھا، کہا نہیں موسیٰ علیہ السلام کے ہم زیادہ قریب ہیں، اتنے یہودی قریب نہیں جتنے ہم قریب ہیں۔ فرض سمجھ کے نہیں رکھتے، لیکن مستحب سمجھ کے قیامت تک رکھیں گے۔ اور سرکار نے 10ویں محرم کے معاملے میں یہ رویہ کیوں اختیار کیا، اس پر حضرت علامہ بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری شرح بخاری کے اندر بحث کی ہے کہ آدم علیہ السلام کی جو توبہ منظور ہوئی تھی وہ 10ویں محرم تھی، نوح علیہ السلام کی کشتی جب تیری تھی 10ویں محرم تھی، ابراہیم علیہ السلام پر جب نار گلزار ہوئی 10ویں محرم تھی، اور جس وقت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے دریا سمندر کو پھاڑا 10ویں محرم تھی۔ اور ہماری اپنی کتابوں میں ایک بات لکھی ہوئی ہے جو خزانہ العرفان ترجمہ ہے نا اعلیٰ حضرت کا، اس پر سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو حاشیہ لکھا ہے اس کے اندر لکھا ہے کہ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ 84 برس کے بچھوڑے کے بعد ملاقات ہوئی تو وہ بھی 10ویں محرم تھی، مگر وہ اس خاندان کے وصل کا دن تھا۔ امام حسین کے لیے وہ دن بچھوڑے کا دن تھا۔ وہ 84 برس کے بعد ملنا 10ویں محرم میں عید کا دن بن گیا، لیکن ادھر 72 تنوں کا ہمیشہ کے لیے جدا ہو جانا اور قیامت کے بغیر ملاقات نہ ہونا، یہ ٹریجڈی جو ہے، یہ حادثہ، یہ المیہ آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آیا ہے۔